شبی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبی جو میرا دوست ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا دوست ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ غوث پاک کی شان اعلیٰ حضرت کی زبان سے۔ اور یقین مانے ہمیں اعلیٰ حضرت کے در سے کیا نہیں ملا؟ ارے عشق نبی کی خیرات ہمیں اعلیٰ حضرت کے در سے ملی۔ آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر تو دیکھیے، عشق رسول یوں سمجھو معجزہ ہوتا جائے گا، عشق رسول اور بڑھتا جائے گا۔ جتنا آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھو گے، جتنا آپ اعلیٰ حضرت کو سنو گے، جتنا آپ اعلیٰ حضرت کی شاعری کو پڑھیں گے سنیں گے، اتنا آپ کے اندر عشق نبی بڑھتا جائے گا، محبت رسول کے اندر اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو ہمیں اعلیٰ حضرت کے در سے عشق رسول بھی ملا ہے، عشق اولیاء بھی ملا ہے، عشق صحابہ بھی ملا ہے۔ ارے کیا ہمیں اعلیٰ حضرت کے در سے نہیں ملا؟ تو ہمیں اس در کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں اس دور کے اندر بڑی کوشش کی جائیں گی کہ آپ کو اعلیٰ حضرت سے ہٹا دیا جائے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے ہٹا دیا جائے، اعلیٰ حضرت کے نام پر آپ کو یوں سمجھ لیجیے ان کے نام پر حملے کیے جائے۔ یقین مانے ایک خیرخواہ کے طور پر آپ اپنا مجھے چھوٹا بھائی سمجھے، یا میرے جو بڑے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں، بہت نصیحت والی بات کر رہا ہوں، بڑا پرفتن دور ہے۔ مسلک کے اعلیٰ حضرت سے ذرا پر بھی ہٹیے گا مت۔ ہاں اگر ذرا پر بھی آپ مسلک کے اعلیٰ حضرت سے ہٹے، وہ کہتے ہیں نا تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدل یوں ہی کھار پھرتے ہیں، در بدل یوں ہی کھار پھرتے ہیں۔ ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ آپ ان علماء سے پوچھیں، آپ ان ائمہ سے پوچھیں، آپ مفتیان کرام سے پوچھیں، آپ اپنے بڑے بزرگوں سے پوچھیں، ان کے تجربے ہیں، ان کے مشاہدے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ جو بھی اعلیٰ حضرت کے رستے سے ہٹا ہے، جو بھی مسلک کے اعلیٰ حضرت سے ہٹا ہے، وہ ایسے گڑے گہنے میں جا کے گرا ہے کہ اس کا نام و نشان نہیں ہے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت کے در سے ایسے چپٹ جائے کہ کوئی ہمیں اکھاڑنا چاہے تو اس کے ہاتھ میں ہماری چمڑی آ جائے مگر ہم نہ، ایسا اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہے۔ بڑا پرفتن دور ہے، بڑا پرفتن دور ہے۔ یہ تو بات اعلیٰ حضرت کی آئی۔ میں نے آپ کو بتا دی کہ ابھی آپ نے غوث پاک کی شعر کے اندر شان سنی، کیسے اشعار ہے غوث پاک کی شان میں، اعلیٰ حضرت کے صحابہ کے بارے میں سنے، اہل بیت کے بارے میں سنے، یعنی ہر چیز آپ کو اعلیٰ حضرت کے در سے مل جائے گی۔ بعض لوگ تو یہاں پر یہ شوشہ چھوڑتے ہیں، ہمارے درمیان کیا شوشہ چھوڑتے ہیں؟ جیسے مولانا الیاس قادری صاحب امیر سنت بانی دعوت اسلامی، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی کا یہ ایک سمجھو منصور ہے، وہ کیا اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، تمام دعوت اسلامی والوں کو یہ تلقین کی ہوئی ہے کیا کہ میری آنکھیں اعلیٰ حضرت پر بند ہیں، ہماری آنکھیں اعلیٰ حضرت پر بند ہیں۔ اب بعض لوگ اس پہ شوشے چھوڑتے ہیں، ارے بھائی آنکھیں بند کر لیں گے تو پھر رستہ کیسے دکھے گا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، جب کسی پیر کو اپنا ہاتھ دیتے ہیں، جب کسی شیخ کو، کسی ولی کو اپنا ہاتھ دیتے ہیں، ان کے دامن سے جڑتے ہیں، دامن سے جڑنے سے پہلے آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، مگر جیسے دامن سے جڑ گئے اب اپنی آنکھیں بند کر لو، اب اپنی آنکھیں بند کر لو۔ یہ غوث و خواجہ، یہ نظام الدین اولیاء، یہ خواجہ بختیار کاکی، یہ صابر کلیری، یہ داتا علی ہجویری، شہنشاہ گجرات میرا سیدی داتا، شاہ عالم، قطب عالم کی جتنی بھی اولیاء ہیں، اعلیٰ حضرت مفتی اعظمین، ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو چکے ہیں، ہمارے باپ دادا ان کے دامن سے وابستہ ہے۔ اب کوئی ہمیں آ کر ان کے دامن سے ہٹانے کی کوشش کرے، ان کے دامن سے دور کرنے کی کوشش کرے تو بھلے لاکھ جتن کریں، لاکھ کوشش کریں، مگر ہم ان کے دامن سے ہٹنا نہیں ہے، ان کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب یہ بولیں کہ اعلیٰ حضرت پر آپ نے کسی آنکھیں بند کر دی، نہیں بھائی، ہم تو جاہل لوگ ہیں، ہمارا شمار تو عوام کے اندر ہوتا ہے، ہم تو اپنی آنکھیں بند رکھیں گے۔ تو سارے اسلامی بھائی میرے ساتھ ہی مل کر بولے ہماری آنکھیں اعلیٰ حضرت پر بند ہے، سارے بولے ہماری آنکھیں، میرے ساتھ بولے ہماری آنکھیں اعلیٰ حضرت پر بند ہے، ہماری آنکھیں اعلیٰ حضرت پر
صحیح سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے، ہمیں تو پاکی ناپاکی کا علم نہیں ہے، صحیح سے استنجا کرنا نہیں آتا ہے، اور ہم یہ نہیں کہ بالکل چوں چرا کرنے نکل جاتے ہیں، ہم بحث کرنے اتر جاتے ہیں، ہم مناظرہ کرنے اتر جاتے ہیں۔ ہم نے نوجوانوں کو بھی دیکھا، نوجوانوں کو بھی دیکھا 5 ٹائم کی پوری نماز نہیں پڑھتے، اگر ان سے سورہ فاتحہ سنی جائے تو سورہ فاتحہ درست مخارج کے ساتھ سنا نہیں پائیں گے، اور مگر ان سے پوچھو تو بھلا یوں تو بھلا یوں بھلا یوں۔ ارے بھائی چپ چاپ سے 5 ٹائم کی نماز پڑھ، قرآن نہیں آتے تو قرآن سیکھ، یہ سب چکروں میں کیا پڑا ہوا ہے؟ تمہارے باپ دادا کا جو عقیدہ ہے، تمہارے باپ دادا جس رستے پر چلے اسی رستے پر چلے، اور ہمیشہ میں نے شروع میں آپ کو کہہ دیا، مجھے خیر غوث پاک پر ہی میں تقریر کر رہا ہوں، میں ہٹ نہیں رہا ہوں، ٹھیک ہے، مگر جو بات بیچ میں آتی جا رہی ہے اس پر بھی میں آپ کو توجہ دلاتا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا معیار میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا شریعت شریعت شریعت۔ اچھا آپ مجھے بتائیں ہم اعلیٰ حضرت کو کیوں مانتے ہیں؟ بھائی کیوں مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کیوں کرتے ہیں؟ کیا اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنے گھر کی شریعت بیان کی؟ کیا اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنا گھر سے دین بنایا ہے؟ بعض لوگ بولتے بھائی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے نعرے مت لگاؤ، یہ کون سا نیا مسئلہ لے کر آ گئے، آپ اپنے آگے بریلوی مت لگاؤ، یہ کون سا نیا فرقہ آپ لے کر آ گئے۔ ارے بھائی یہ بریلوی ہو یا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہو، یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی اہل سنت سے ہٹ کر کوئی فرقہ نہیں ہے، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہی مسئلہ کہ امام اعظم ہے، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہی مسئلہ کہ مولائے کائنات ہے، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہی مسئلہ کہ خواجہ معین الدین اجمیری ہے، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہی مسئلہ کہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہے، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہی مسئلہ کہ اولیاء ہے، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہی مسئلہ کہ صحابہ و اہل بیت ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات تو پڑھ کر آپ دیکھیں، آپ پڑھ کر تو دیکھیں۔ اچھا جو ملا مولوی بھی اس پر کچھ چھیرا کرتے ہیں، میں تو صحیح مانتا ہوں انہوں نے فتاوی رضویہ سے پڑھی نہیں ہے، اگر صحیح سے فتاوی رضویہ پڑھتے تم کو پتا چلتا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر کا کچھ بیان نہیں کیا ہے، تو اس لیے ہم اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رکھیں۔ یہ میری ایک نصیحت ہے، موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، دوبارہ مجھے مہمان میں آنا ملے نہ ملے، مگر میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر مجھ سے سوال ہو کہ دماغ کے اندر چاہنے والوں نے پیار و محبت کے ساتھ مجھے منبر رسول پر بٹھایا، مجھ سے خطاب کروایا، مجھ سے تقریر کروائی، مجھ سے بیان کروایا، اور اتنی عوام جمع ہوئی اور میں ان کے سامنے حق بیان نہ کروں تو کل قیامت کے دن میرے لوگ میرا گریبان نہ پکڑ لیں۔ اس لیے میں اپنا حق بیان کر کے نکل جا رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری بیان کر کے نکل جا رہا ہوں۔ ہو سکتا آپ کو ابھی سمجھ میں نہ آئے، بعد میں سمجھ آئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہیں گے، مرتے دم تک اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہیں گے۔ غوث پاک کی اگر خاندان کی بات کریں، غوث پاک کی اگر خاندان کی بات کریں تو غوث پاک نواز رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11ویں پوتے۔ غوث پاک اپنی والد صاحب کی طرف سے نواز رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11ویں پوتے ہیں، یعنی 11 واسطوں سے آپ کا سلسلے نسب یہ امام حسن تک پہنچا تھا آپ کے والد صاحب کے ذریعے سے، اور والدہ کے ذریعے سے امام حسین، امام علی مقام، امام کشن کام، شہدائے کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ 12ویں پوتے ہیں، یعنی 12 واسطوں سے آپ اپنی والدہ کی طرف سے امام حسین بھی آپ پوتے ہیں۔ پتا چلا ہمارے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ حسنی اور حسینی سید ہے، حسنی حسینی سید ہے، اعلیٰ حضرت اس پر بھی خاموش نہیں رہے۔ دیکھ میں کیوں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت سے کیا نہیں ملا، اعلیٰ حضرت اس پر بھی خاموش نہیں، اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی شعر لکھ دیا۔ کیا لکھا شعر؟ نبوی نیم علوی فصل بطولی گلشن، نبوی نیم علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہ شعر آپ کے سر سے گیا ہوگا، مگر میں اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ نبوی نیم، می کہتے ہیں بارش کو، می کہتے ہیں بارش کو، اور علوی فصل، فصل کہتے ہیں موسم کو، فصل کہتے ہیں موسم کو، بہار کو، ٹھیک ہے، اور بطولی گلشن، گلشن کہتے ہیں بغیچے کو۔
گلشن کہتے ہیں گلستہ کو، بغیچے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میرے اس شعر کی تشریح کو آپ اس آسان انداز میں سنیے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کیا فرما رہے ہیں اس شعر کے اندر، یعنی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جود و کرم کی بارش ہے، جود و کرم کی بارش ہے، اور فیضان علی کی بہار ہے، فیضان علی کی بہار ہے۔ اور میرے آقا علیہ فرماتے ہیں کہ میرے غوث پاک، میرے مرشد سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کے بغیچے کے کھلنے والے ایسے حسنی پھول ہیں جو امام حسین کی خوشبو کی طرح مہک رہے، جو امام حسین کی خوشبو کی طرح مہک رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوی نی عالمی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ تو یہ شان ہے غوث اعظم کی کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے بھی آپ کا سلسلہ امام حسن سے ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ امام حسین سے ملتا ہے۔ تو آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، اور اعلیٰ حضرت کو اس گھرانے کی تو کیا ہی شان نرالی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس گھرانے کی شان اس شعر کے اندر کیا ہی خوب بیان کرتے ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرائے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرائے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان ہے۔ اگر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مقام و مرتبے کی بات کریں تو ہوا ہی کہ جس دن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہونی تھی، آپ کی پیدائش ہونی تھی، اس سے پہلے ایک رات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے والد بزرگوار یعنی حضور غوث پاک کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام حضور غوث پاک کے جو والد گرامی ہیں ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ صرف آقا علیہ السلام خود نہیں بلکہ اپنے صحابہ اور اہل بیت اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حضور غوث پاک کے والد بزرگوار کو یہ خوشخبری دیتے ہیں، یہ خوشخبری دیتے ہیں، یہ بشارت دیتے ہیں کہ اے ابو صالح تیرے گھر میں کل ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے جس کا مقام و مرتبہ اولیاء کے اندر ایسا ہی ہے جیسا میرا مقام و مرتبہ انبیاء و رسول کے اندر ہے۔ تیرے بیٹے کا مقام و مرتبہ اولیاء کے اندر ایسا ہی ہوگا جیسا میرا مقام انبیاء و رسول کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء کے سردار، ہمارے آقا علیہ السلام انبیاء و رسولوں کے سردار، تو میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولیوں کے سردار۔ ادھر میرے آقا علیہ السلام کے امتیوں کی تعداد بے شمار، ادھر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مریدوں کی تعداد بے شمار، ادھر میرے آقا علیہ السلام کے معجزات بے شمار، ادھر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت بے شمار، ادھر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت بے شمار۔ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت سے پہلے آپ کی بھی ولادت نہیں ہوئی ہے، مگر آپ کی ولادت سے پہلے کئی اولیاء کرام نے آپ کے آنے کی خوشخبریاں دی۔ ہاں، حضرت امام حسن بصری نے خوشخبری دی، سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خوشخبری دی ہے۔ ان سب اولیاء کرام نے آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے آپ کی خوشخبریاں دی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا بعد ہو گئے، جو ولی قبل تھے یعنی پہلے تھے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان ہے۔ اگر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت و ریاضت کی بات کریں، آپ کے مجاہدوں کی بات کریں، آپ میں تقوی پرہیزگاری کی بات کریں، تو اس نے بھی آپ کی شان نگاری۔ آئے آؤ سنیوں، اے آؤ غوث پاک کے چاہنے والوں، میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں اور کچھ نصیحتانہ باتیں بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیسے عبادت کے پابند ہیں،
کیسے ریاضت کے پابند ہیں؟ غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور یہ جو معمول تھا آپ کا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا، یہ 40 سال آپ کا معمول ہے، 40 سال، یہ کوئی کم بات ہے؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بھئی بندہ اگر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، نبیوں کا وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، نبیوں کا وضو نہیں ٹوٹتا، ان کی آنکھیں سوتی، دل نہیں سوتا۔ تو حضور غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ 40 برس تک آپ کا یہ معمول رہا۔ تو گویا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال تک رات میں سوئے نہیں، آپ نے اپنی کمر یہ بستر پر لگائے نہیں۔ اب حضور غوث پاک کے એના છે 459 સેન્ટ્રો કોની ગાડી છે દૂધનું ટેન્કર આવેલું છે, રસ્તામાં રોકાયેલી છે, જેની પણ સેન્ટ્રો ગાડી હોય એ બધી રસ્તામાં હટાવવાની કોશિશ કરજો। 459 એ નંબર કીધો સેન્ટ્રો ગાડી છે। ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وآلہ وسلم۔ تو بات ہماری چل رہی تھی حضور غوث پاک کی عبادت و ریاضت کی۔ 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کری۔ اب ہمارے غوث پاک تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرے، مگر ہمارا قادری نہ عشاء ادا کرے، نہ فجر ادا کرے، نہ باقی دیگر نماز ادا کرے۔ اگر بات کہیں جائیں چلو نیاز کھانے، تو ہم بھاگے دوڑے آ جاتے ہیں اور ہماری آستینیں چڑھ جاتی ہیں، اور جب نیاز ہمارے سامنے آ جائے تو نہ آؤ دیکھتے نہ تاؤ دیکھتے ہیں، نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں، فون بھی آئے تو فون بھی نہیں اٹھاتے۔ میں نیاز کھانے کا انکار نہیں کر رہا، ہاں ہم نیاز کے ممکن نہیں ہیں، ہماری تو گھٹی کے اندر نیاز بھی نہیں ہوئی ہے، ہاں ہماری تو گھٹی کے اندر، بلکہ تو ہمارا جو گوشت بھی جو تیار ہوا ہے نا سنیوں کا، وہ بھی نیاز کھا کر تیار ہوا ہے، وہ بھی نیاز کھا کر تیار ہوا ہے۔ یہ تو لنگر تو ہم نہیں چھوڑیں گے، نہ لنگر چھوڑیں گے، لنگر کھانا چھوڑیں گے، مگر امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، ہم نیازی بھی ہے اور نمازی بھی ہے، ہم نیازی بھی ہے اور نمازی بھی ہے، مگر میرے امیر سنت فرماتے پہلے ہم نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں، پہلے ہم نمازی ہیں بعد میں نیازی ہے۔ تو ہم نیاز بھی کھائیں گے اور نمازوں کی پابندی بھی کریں گے۔ آج ہم دیکھیں ہماری مسجدیں ویران ہیں، مؤذن حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی صدائیں لگا رہا ہوتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مگر ہم ہیں کہ کھیتی باڑی کے اندر ہوتے ہیں، ہم ہیں کہ بیج لگانے کے اندر ہوتے ہیں، ہم ہیں کہ ٹریکٹر چلانے کے اندر ہوتے ہیں، ہم ہیں کہ موبائل کے اندر مست ہوتے ہیں، ہم ہیں کہ دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ہیں کہ ہم دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ کیسا طریقہ ہے؟ یار آپ اور میں ہماری زندگی کے اندر اگر ایک نماز نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ نماز کے بغیر تو انسان ادھورا ہے، مومن ادھورا ہے۔ ہم غوث پاک کے یہاں پر جشن منانے بیٹھے ہوئے نا، غوث پاک کیا تھے؟ غوث پاک حنبلی تھے۔ کیا تھے؟ حنبلی ہیں، 4 مسلک ہیں، 4 امام ہیں جن کے ہم ماننے والے ہیں، ان کو ہم حنفی کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی کے ماننے والوں کو شافعی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو ماننے والوں کو حنبلی کہتے ہیں، امام مالک کے ماننے والوں کو مالکی کہتے ہیں۔ تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہم حنفی ہوئے۔ تو امام حضرت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے، حنبلی تھے، اور حنبلی کا یہ ارشاد ہے، امام احمد بن حنبل کا مذہب حنبلی کے اندر ہے، بلکہ غوث پاک کا یہ فرمان ملتا ہے کتابوں کے اندر، علماء کرام لکھتے ہیں، حنبلی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان مومن نماز نہ پڑھے اس کو مسلمان کے قبرستان میں نہ دفنا جائے۔ کوئی مومن نماز نہ پڑھے اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ یہ حنبلی مذہب کے اندر ہے، اتنی تاکید ہے نماز کی، مگر ہم دھڑلے سے نمازوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے ایک پوچھتا ہوں، حضور غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 15 سال اس انداز سے گزارے، یہ آپ کا روٹین تھا کہ آپ روزانہ ایک قرآن پاک کا ختم کرتے تھے، روزانہ
ایک ختم قرآن کرتے تھے اور 15 برس تک آپ کا یہ معمول رہا ہے. اپنے سے کوئی ایسا جو سال میں ایک قرآن پاک کو ختم کرتا ہوں؟ ارے کئی ایسے یہاں پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, کئی ایسے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں کسی کا ہاتھ اٹھانا نہیں چاہوں گا. آپ اپنے دل سے پوچھئے, آپ اپنے دل کے مفتی سے پوچھئے, آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے, آپ نے لاسٹ ٹائم قرآن پاک کب کھولا تھا؟ آپ نے لاسٹ ٹائم قرآن پاک کو کب پڑھا تھا؟ کوئی کہے گا کہ میں نے رمضان میں کھولا تھا, کوئی بولے گا کہ میں نے ہمارے یہاں پر موت میت ہوئی تھی اس کے تیجے کے اندر کھولا تھا. ہم روزانہ قرآن پاک کہاں پڑھتے ہیں؟ ایک رکوع پڑھنے کی فرصت نہیں ہے, ایک آیت پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ نہ نماز ہم سے پڑھی جا رہی ہے, نہ قرآن پاک ہم کھول کر دیکھ رہے ہیں, نہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. ایسی زندگی گزار رہے ہیں, ایسی زندگی گزار رہے ہیں. یار آپ اور میں تھوڑا ایک غور کریں, تھوڑا غور کریں, تھوڑی دیر کے لیے پلیز 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 ریکویسٹ ہے. آپ اپنے دل سے پوچھیں, کیا میں قرآن پاک سیکھے بغیر ہی دنیا سے چلا جاؤں گا؟ کیا میں اپنی نماز درست کرے بغیر ہی دنیا سے چلا جاؤں گا؟ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک کو پیش ہونا ہے, ہر ایک کو حاضر ہونا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ میرے حبیب علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا تھا اور تو اس کا امتی ہے, جس نبی کا تو امتی ہے ان پر قرآن نازل ہوا, تو نے وہ قرآن پڑھنا نہیں سیکھا, تو نے نماز پڑھنا نہیں سیکھی, تو یہ کیسے ہم عاشق رسول ہوئے؟ ہم یہ کیسے مسلمان ہوئے؟ نہ ہمیں نماز پڑھنا آتی ہے, نہ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے. ہاں ہمیں نوٹیں گننا آتی ہے, ہمیں بولتے ہیں باتیں ہم سے کرا لی جائے, سیاست پر ہم سے باتیں کرا لی جائے, پولیٹکس پر ہم سے باتیں کرا لی جائے, راجکارن پر ہم سے باتیں کرا لی جائے, ادھر ادھر کی باتیں کرا لی جائے, کس کی ٹانگ کھینچنی ہے تو وہ ہم سے باتیں کروا لی جائے, کس کو نیچا دکھانا ہے وہ ہم سے کروا لیا جائے. یہ سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے, موبائل چلانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, سوشل میڈیا کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, ریلز بنانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, یوٹیوب چلانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, فیس بک پر گھنٹے گھنٹے ہمارے پاس بتانے کے لیے ٹائم ہے, مگر نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, قرآن پاک پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, تسبیح و تحلیل کے لیے ٹائم نہیں ہے, ذکر و اذکار کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو کس کے لیے ٹائم ہے بھائی؟ اچھا کچھ لوگ بولتے ہیں ارے مولانا صاحب اولاد کی بھی تو پرورش ہے, ماں باپ کا بھی تو خیال رکھنا ہے, سماج کو بھی تو دیکھنا ہے, رشتہ داری کو بھی تو دیکھنا ہے. ہاں ہاں بھائی, کون منع کر رہا ہے آپ اپنے اولاد کی پرورش کرنے سے؟ کون منع کر رہا ہے؟ کون ماں باپ کی خدمت کرنے سے منع کر رہا ہے؟ کون آپ کو دنیا داری سے منع کر رہا ہے؟ کون رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے کو منع کر رہا ہے؟ کون ہے آپ کو روک رہا ہے؟ سارے کام کریں, رشتہ داری اپنی جگہ پر, اولاد کی پرورش اپنی جگہ پر, ماں باپ کی خدمت اپنی جگہ پر, سماج سیوا اپنی جگہ پر, یہ سارا چیز اپنی جگہ پر ہے. مگر قبر و آخرت کی تیاری بھی تو کرنی ہے, موت کی تیاری بھی تو کرنی ہے, قیامت کی تیاری بھی تو کرنی ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, ان سوالوں کے جواب کی بھی تو تیاری کرنی ہے, قبر کے اندر جو سوال ہو رہے ہیں اس کی بھی تو تیاری کرنی ہے. اس کے لیے کیا ٹائم نکالیں گے؟ اس کے لیے کب ٹائم نکالیں گے؟ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر اولاد کا بہانہ بنا دیتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی بات پر کاروبار کا بہانہ بنا دیتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے ماں باپ کی خدمت کا بہانہ بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, نہ ہی تمہارا مال نہ ہی تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں, وہ قرآن جس کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے, وہ قرآن جس کے ایک ایک نقطے پر ہمارا ایمان ہے. اگر کوئی مسلمان ایک حرف کیا بلکہ ایک نقطے کا انکار کر دے تو وہ مومن نہیں رہ سکتا, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو وہ قرآن آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. آپ بولتے ہیں نا کہ اولاد کی پرورش کرنی ہے, آپ بولتے ہیں نا کہ مال کمانا ہے, اپنے اولاد کی پرورش کرنی ہے, مال کما کر اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرنی ہے, مال کما کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, مال کما کر اپنی سماج سیوا کرنی ہے. ارے آئیے میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے ایمان والو, نہ ہی تمہارا مال اور نہ ہی تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. یعنی تم کو نماز روزے سے غافل نہ کر دے, حج و زکات سے غافل نہ کر دے, تسبیح و تحلیل سے غافل نہ کر دے, ذکر و اذکار سے غافل نہ کر دے, عبادت و ریاضت سے غافل نہ کر دے. اگر کوئی ایسا کرے, میرا رب فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اگر ایسا ہے یعنی تمہارا مال تمہاری اولاد
یہ ذکر اللہ میں رکاوٹ بن رہی ہے، تمہارا مال تمہاری اولاد اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بن رہی ہے، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہاری یہ سماج سیوا ماں باپ کی خدمت اگر اللہ کی ذکر میں رکاوٹ بن رہی ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب آپ بتائیے اگر ہم اولاد کی پرورش میں اللہ کی ذکر سے غافل ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آج ہر مسلمان کو دیکھے تو بس یہی روتا ہوا ہے کہ میرے دھندے میں برکت نہیں ہے، میری تجارت میں برکت نہیں ہے، میری کھیتی باڑی میں برکت نہیں ہے، برکت اڑ گئی ہے۔ تو برکت کیسے ہوگی؟ ارے برکت نماز میں تھی، برکت عبادت میں تھی، برکت ریاضت میں تھی، برکت ذکر اذکار کے اندر تھی، برکت تسبیح تہلیل میں تھی۔ آپ نے ان سے برکت والے کاموں کو تو چھوڑ دیا ہے، پھر آپ بولتے ہیں برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ برکت کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ برکت موبائل پر ہم ڈھونڈ رہے ہیں، برکت کو ہم تلاش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، برکت کو ہم تلاش کر رہے ہیں دوستوں کی محفلوں کے اندر، چوپاٹیوں کے اندر۔ برکت تمہیں یہاں ملے گی نہیں، برکت تمہیں نماز میں ملے گی، برکت تمہیں مسجدوں میں ملے گی، برکت تمہیں قرآن پاک کی تلاوت میں ملے گی۔ تو آج کے اس جشن غوث اعظم میں آنے والوں تمام لوگ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ الکریم آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ بچوں کی آواز آ رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کے پیٹ میں نیاز آئے گی جب یہ آواز نکلے گی، ایسا لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے یار، یہ غوث پاک کی نیاز کھاؤ گے تبھی آواز نکالو گے، ایسے آواز نہیں نکالو گے۔ یوں تو آپ لوگوں کے اسٹیٹس ہم دیکھتے ہیں، فلسطین کے اوپر، لبنان کے اوپر، شام کے اوپر نوجوان ایسا جذبہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی مجاہد نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول نہیں ہے۔ تو کیا ہمارا صرف جذبہ سوشل میڈیا پر، کیا ان محفلوں میں نظر نہیں آئے گا؟ کیا ان جلسوں میں نظر نہیں آئے گا؟ کیا یہ جذبہ مسجدوں میں نظر نہیں آئے گا؟ نیت کرے، پیچھے والے ہاتھ اٹھا کر اپنی نیت کا اظہار کرنا ہے اور ایسی آواز لگانی ہے، ایسا انشاءاللہ کا نعرہ لگانا ہے کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ نیت کیجیے کہ انشاءاللہ الکریم آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نماز نہیں آتی تو نماز سیکھیں گے، قرآن پاک نہیں آتا تو قرآن پاک سیکھیں گے، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ یہ ہوئی نا بات، الحمدللہ بات نماز کی ہوئی ہے، بات قرآن کی ہوئی ہے، تو لگے ہاتھوں ایک خوشخبری کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ۔ خوشخبری الحمدللہ دعوت اسلامی کے جانب سے 5 نومبر یعنی اگلے مہینے 5 تاریخ سے انشاءاللہ الکریم 7 دن کا فیضان نماز کورس فیضان مدینہ پالنپور میں ہونے جا رہا ہے۔ تو بھیمار کے جو خاص کر کے میرے نوجوان ہیں، بڑے بزرگوں کو بھی اجازت ہے، اچھا بڑے بزرگ لوگ معذرت کے ساتھ میری بات کا برا مت لگائیے گا، برا مت لگائیے گا، ٹھیک ہے؟ ایک بات آپ سے، آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیے، مگر پلیز ایک ریکویسٹ ہے، قبر میں جانے سے پہلے نا اپنی نماز اپنے اماموں سے، اپنے حافظوں سے، ٹھیک ہے؟ آپ کے یہاں تو علماء کی کوئی کمی ہے؟ کتنے سارے علماء ہیں، دیا تلے اندھیرا کیوں بھائی؟ جہاں چراغ جل رہا ہے وہیں اندھیرا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان علماء سے فائدہ اٹھائیے۔ میں بزرگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، آپ کی داڑھی کے بعد سفید ہو چکے ہیں، تو آپ اپنی نماز چیک کروا لیں، اپنا قرآن چیک کروا لیں۔ اب آپ بولیں گے یہ مولانا کون سا آ گیا، برسوں سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، برسوں سے ہم سجدے کر رہے ہیں اور یہ بول رہے کہ نماز چیک کر رہا ہے۔ آپ مول صاحب تو بالکل عجیب باتیں کر رہے ہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ ایک مثال تو کھا ایک مثال درد ہے تو بیان کر رہا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں، میری بات میں لمبی نہیں کروں گا، بس 5 منٹ ہے، ترتیبی گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ بزرگ لوگ توجہ دیجیے، نوجوان کو تو دینا ہی، جب میں بزرگوں کو نہیں چھوڑا تو آپ کو تو بدل جو نہیں چھوڑا، نوجوان کو توجہ کریے، خاص کر کے بزرگوں کو بھی میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ آپ سورہ اخلاص نماز کے اندر پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے؟ اس کی جو پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ اے محبوب تم فرما دو هو اللہ احد، وہ
اللہ ایک ہے. احد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک. کیا ہوتا ہے؟ سارے بولے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اللہ احد. وہ اللہ ایک ہے. وہ اللہ ایک. اب یہ احد کے اندر جو ہا ہے وہ بڑی ہا ہے، حلوے والی ہا. حلوہ کھائیں گے نا بھی ہم، نیاز کھائیں گے نا، تو حلوے والی ہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہاں، یہ دیکھو آپ کی آواز الگ لگ رہی ہوگی، اور ہا یہ آواز الگ ہے. دونوں کی آواز میں فرق ہے، دونوں کے ساؤنڈ میں فرق ہے. ہا اور ہا دونوں کی آواز میں فرق ہے. تو قرآن میں قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے. تو احد کا معنی ہوتا ہے ایک. احد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب اگر کوئی احد کی جگہ پر، بڑی ہا کی جگہ پر احد پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد احد احد، معاذ اللہ معاذ اللہ، ہزاروں مرتبہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، معنی کیسا بگڑے گا خبر ہے؟ اے محبوب تم فرما دو وہ اللہ بزدل ہے. وہ اللہ بزدل ہے. آپ بولو گے مولانا صاحب ہم کوئی جان بوجھ کے تھوڑی پڑھتے ہیں، ہم جان بوجھ کے تھوڑی پڑھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی اگر آپ جان بوجھ کے پڑھو گے تو پھر تو ایمان سے نکل جاؤ گے. نماز تو گئی آپ ایمان سے بھی جاؤ گے جان بوجھ کے. تو آپ بولے گا ہم کو آتا نہیں، تو آتا نہیں تو پھر سیکھو. پھر یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی قرآن کی. دیکھیں اس میں سیکھنے کے لیے عمر کی قید نہیں. ہمارے علماء فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک. ہاں علم دین حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. اب جب سویرا تب آپ اپنی اسٹارٹ کریں، اپنی دین کی اسٹارٹ کریں. لہٰذا بزرگوں سے میری ریکویسٹ ہے اپنی نماز درست کروائیں، اپنا قرآن درست کروائیں. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی موبائل اگر چلاتے ہوگے الحمدللہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دادا بھی ایک جگہ پر عالم دین بن رہے ہیں اور پوتا بھی عالم بن رہا ہے، باپ بھی عالم بن رہا ہے، بیٹا بھی عالم بن رہا ہے. یہ دعوت اسلامی ہے. تو میرا محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سے میری ریکویسٹ ہے نمازوں کی طرف آئے، عبادتوں کی طرف آئے، ریاضت کی طرف آئے. ٹھیک ہے. اور یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کو ایسی پیاری پیاری باتیں آپ کو فراہم کرتا ہے، پیاری پیاری باتیں آپ کو سکھاتا ہے کہ انشاءاللہ الکریم ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے. اور ایک آخری بات الحمدللہ دعوت اسلامی کو تو کون نہیں جانتا ہے؟ دعوت اسلامی کو کون نہیں جانتا؟ بھیمال والوں آپ کو بڑے خوش نصیب ہو، بڑے خوش نصیب ہو. یقین مانا آپ کے خاندان میں اور آپ کی نسلوں میں، آنے والی نسلوں میں یہ بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں. کئی تو عالم دین بن چکے ہیں، کئی حافظ قرآن بن چکے ہیں، اور کوئی تو مفتی بھی بن رہا ہے. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور یہ کس کا صدقہ ہے؟ دعوت اسلامی کا. اور اس میں آپ کا ہی تعاون ہے، یہ آپ کا ہی تعاون ہے، یہ آپ کی محنت ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم سب کا بھی کوئی کمال نہیں ہے، یہ آپ کا بھی کمال ہے، یہ آپ کا تعاون ہے. تو الحمدللہ آج یہاں پر بھیمال کے اندر جو مدرسہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں. آپ کے بھیمالی کے بچے عالم دین بھی بن رہے ہیں، مدنی بن رہے ہیں، مفتی بھی بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو دعوت اسلامی جو آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، یہ کم بات ہے. دعوت اسلامی آپ کے بچوں کو عالم دین بنا رہے ہیں. دعوت اسلامی آپ کے بچوں کو، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ کے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین اور مفتی بنا رہی ہے، مبلغ بنا رہی ہے، نیک بنا رہی ہے. اب دعوت اسلامی الحمدللہ سال میں 2 مرتبہ ہنگامی چندہ کرتی ہے. دعوت اسلامی سال میں 2 مرتبہ ہنگامی چندہ کرتی ہے. ایک مرتبہ رمضان میں اور دوسری مرتبہ یہ ربیع النور شریف کے بعد ٹیلی تھون کے اندر. تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ الحمدللہ 3 نومبر کو ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے. تو اس ٹیلی تھون کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ہنگامی چندہ ہوتا ہے. ایک چندے کی مہم ہوتی ہے، ایک چندے کی مہم ہوتی ہے، ایک آواز لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی دعوت اسلامی کو ڈونیشن دیجیے، دعوت اسلامی کو چندہ دیجیے، دعوت اسلامی کو دان دیجیے. کیوں کہ دعوت اسلامی دین و سنیت کے اتنا بڑا کام کر رہی ہے. دعوت اسلامی مسلک کے اعلیٰ حضرت کا کام کر رہی ہے. آپ دیکھیں تو صحیح 250 سے زیادہ دعوت اسلامی کے دارالعلوم ہیں. الحمدللہ 1500 کے قریب مدارس المدینہ ہیں جہاں بچے حافظ قرآن اور ناظرہ قرآن پاک ختم کر رہے ہیں. دعوت اسلامی کا الحمدللہ کئی تو دارالمدینہ ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ جگہ جگہ پر مسجدیں بنا گئی.
جگہ جگہ پر فیضان مدینہ بنا رہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی امامت کورس کروا کر امام بنا رہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی مدرس کورس کروا کر مدرسۃ المدینہ کے مدرس بنا رہی ہے. یعنی دعوت اسلامی کس فیلڈ میں کام نہیں کر رہی. دعوت اسلامی بچوں میں جائے تو مدرسۃ المدینہ, بڑوں میں جائے تو مدرسۃ المدینہ برائے بالغان, ٹھیک ہے, اور بڑوں کے اندر جائیں تو جامعۃ المدینہ, اسکول کی لائن کے اندر جائیں تو الحمدللہ دارالمدینہ, سماج سیوا میں جائیں تو GNRF غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ دعوت اسلامی نے جگہ جگہ پر بلڈ ڈونیشن کیمپ قائم کیے تھے. جہاں پر باڑھ آتی ہے, ٹھیک ہے, سمندری طوفان آتا ہے یا سیلاب آتا ہے, دعوت اسلامی وہاں پر بھی پہنچ جاتی ہے. حادثات ہوتے ٹرین کے, دعوت اسلامی وہاں پر بھی پہنچ جاتی ہے. دعوت اسلامی سماج سیوا کی خدمت کر رہی ہے, دعوت اسلامی دین کا بھی کام کر رہی ہے. اور الحمدللہ اگر سوشل میڈیا پر دیکھیں تو دعوت اسلامی سوشل میڈیا کے میدان میں بھی ہے. HGN چینل جو دعوت اسلامی انڈیا کا اپنا چینل ہے, یوٹیوب پر بھی یہ چینل آ رہا ہوتا ہے اور ٹی وی پر بھی یہ چینل آ رہا ہوتا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی ہر میدان کے اندر دین و سماج کا, سنیت کا, سماج سیوا کا کام کر رہی ہے. اتنا بڑا جب کام کر رہی ہے تو چندہ تو ٹھیک ٹھاک چاہیے ہوگا, پیسہ تو ٹھیک ٹھاک چاہیے ہوگا. اب آپ بولیں گے دعوت اسلامی کو چندہ بہت آتا ہے, بہت آتا چندہ, واقعی میں آتا ہے, یہ آپ کے تعاون سے آتا ہے, ٹھیک ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو اتنا چندہ آتا ہے تو ہم سے, ہمارے دینے سے کیا فرق پڑے گا. یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہم اپنا پیسہ دعوت اسلامی میں لگائیں. یہ ہماری سعادت مندی کی بات ہوگی کہ ہم اپنا پیسہ دعوت اسلامی میں لگائیں. تو الحمدللہ 3 نومبر کو جو دہلی تھون ہونے جا رہا ہے تو اس کے اندر یونٹ کی سسٹم بنائی ہے. آپ ہر ساتھ سنتے ہوگے ہمارے مولانا صاحب کی زبان سے, مبلغین کی زبان سے, تو ایک یونٹ 7,000 ہے, ایک یونٹ 7,000 کا ہے. تو اللہ نے آپ کو دیا ہے تو 112 یونٹ دیجئے, اگر اس سے کم دیجئے 63 یونٹ دیجئے, 26 یونٹ دیجئے, 25 یونٹ دیجئے, 12 یونٹ دیجئے. غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے, 11 یونٹ دیجئے. ورنہ کم از کم ہر بندہ 1 یونٹ تو ضرور دے. اب آپ 1 یونٹ ایک ساتھ نہیں دے سکتے, 7,000 روپے آپ ایک ساتھ نہیں دے سکتے, کوئی بات نہیں. سب سے پہلے تو کوشش ہی کریں, اگر آپ کے پاس ہے تو ایک ساتھ پیسہ دے دیں. 1 یونٹ 7,000 روپے ایک ساتھ دے دیں. اگر آپ کے پاس ایک ساتھ دینے کے لیے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آپ 1,000 روپے دے دیں, 1,000 روپے دے دیں, ٹھیک ہے. چلو 1,000 نہیں تو 10 مہینے کے اندر, ٹھیک ہے, 700, ہر مہینے 700 روپے دے دے تو یوں 10 مہینے کے اندر آپ کے 7,000 ہو جائیں گے. بس کچھ بھی ہو, بس اس مہم کے اندر آپ حصہ ملا دیجیے. دیکھیں جو مجھے سن رہے ہیں, ہم عالم تو نہیں بن سکے, ہم حافظ تو نہیں بن سکے, مگر ہم اپنے پیسوں سے حافظ بنا سکتے ہیں, ہم اپنے پیسوں سے عالم دین بنا سکتے ہیں. اور یہ پیسہ لگ کہاں رہا ہے, پیسہ لگ رہا ہے ان بچوں کے اندر. انشاءاللہ الکریم ابھی یہ جشن غوث اعظم کے بعد, میلاد کے بعد جھولی بھی لگے گی. اس جھولی کے اندر میں دل کھول کر حصہ دیجیے, دل کھول کر تعاون کیجیے. ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ کی بارگاہ میں دینے سے بڑھتا ہے, ہاں دینے سے بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا ہے. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب ایک بات بیان کرتے ہیں, میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں, میجورٹی کی, اکثریت کی بات کر رہا ہوں, زیادہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں, کہ مالدار ہے وہ مالداری ہوتے جا رہے ہیں اور جو غریب ہے وہ غریبی ہوتے جا رہے ہیں. ایسا کیوں؟ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. مالدار ہے وہ مالداری ہوتے جا رہے ہیں اور جو غریب ہے وہ غریبی ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جو مالدار ہوتے ہیں, میں سب کی بات نہیں, اکثریت کی بات کر رہا ہوں, مالدار ہے یہ کہیں نہ کہیں نیک کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. نیک کاموں میں, مدرسے میں, مسجدوں میں, سماج سیوا میں, اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو پیسہ خرچ کرتے ہیں, جتنا زیادہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور بڑھا کر ان کو دے رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا عطا فرماتا ہے, 10 کر کے دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مالدار ہی ہوتا جا رہا ہے. اچھا غریب, اب غریب ہوتا ہے, میں تو غریب ہوں, میرے پاس تو کچھ نہیں. ارے بھائی 1 روپیہ 1 روپیہ دو, 10 روپے 10 روپے دو, 100 روپے 100 روپے دو. انشاءاللہ آپ دو گے اللہ کی راہ میں, 1 روپے دو گے تو 10 روپے آئے گا, 10 روپے دو گے تو 100 روپے آئے گا. یوں اللہ کی راہ میں دو گے تو دینے سے بڑھے گا. انشاءاللہ الکریم ہم تیری دھون کے اندر بھی حصہ ملائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بیان کے اندر جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.